بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زینب اور زہریلے تخت کا راز، قسط نمبر 3، جادوگر کا قلعہ اور چمکتے دروازے۔ رات کے سناٹے میں جب پرندے گھونسلوں میں سو گئے اور صحرا کی ریت ٹھنڈی ہو کر چاندنی میں چمکنے لگی، زینب اپنی سفید اونٹنی نورا پر سوار قافلے سے دور ایک گہری وادی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ماں کا چہرہ، باپ کی خاموشی اور اس پر اسرار زہریلے تخت کی جھلکیں تھیں جو اسے سکون لینے نہیں دیتی تھیں۔ جب زینب وادی کے دہانے پر پہنچی تو سامنے ایک پرانی جمی ہوئی ندی کے کنارے نیم شکستہ ستونوں سے بنا ہوا قلعہ دکھائی دیا۔ قلعہ عجیب طرح سے چمک رہا تھا، جیسے اس میں کوئی طاقت ہو جو اندر بلاتی ہو۔ اس نے اونٹنی کو روکا اور نیچے اتر کر دائیں ہاتھ میں ماں کی دی ہوئی سبز شیشے والی انگوٹھی کو دبایا۔ ایک دم اس کی انگلی میں ٹھنڈک سی دوڑ گئی اور قلعے کا دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ جادوگر کا قلعہ۔ قلعے کے اندر قدم رکھتے ہی زینب نے محسوس کیا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو چکی ہے۔ دیواریں سانپوں کی شکل میں لہراتی ہوئی لگتی تھیں اور چھتوں پر پرندوں کی جگہ چھوٹے چھوٹے جادوئی چراغ لٹک رہے تھے جو نیلا ہلکا روشنی چھوڑ رہے تھے۔ ہر دروازے پر ایک مختلف علامت بنی ہوئی تھی، کہیں آنکھ، کہیں ہاتھ، کہیں تاج اور کہیں زنجیر۔ زینب آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قلعے کے مرکزی ہال تک پہنچی۔ وہاں ایک لمبا سا دروازہ تھا جس پر زہریلے تخت کا عکس بنا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس نے خوابوں میں دیکھا تھا۔ اچانک وہ دروازہ جھلملا اٹھا اور اس کے پیچھے سے ایک دھواں نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دھواں پھیلتے ہی ایک کمر جھکی آواز سنائی دی، زینب بنت سلیم، تو آ گئی، مگر اب تو واپس نہیں جا سکتی۔ زینب نے پلٹ کر دیکھا، ایک عجیب سا بونا شخص جو بظاہر بوڑھا لگتا تھا ایک چمکتے چاندی کے عصا کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں غیمور ہوں، زہریلے تخت کا نگہباں۔ جو بھی اس تخت کا راز جاننا چاہے اسے 3 دروازوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہر دروازہ ایک سوال پوچھے گا، غلط جواب موت، صحیح جواب زندگی۔ پہلا دروازہ۔ آنکھ۔ زینب نے پہلا دروازہ کھولا۔ دروازے کے بیچ ایک آنکھ نمودار ہوئی جو بالکل انسان جیسی لگتی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا، میں دیکھتی ہوں مگر جسم نہیں رکھتی، میں رازوں کی گواہ ہوں مگر کبھی بولتی نہیں، بتاؤ میں کیا ہوں؟ زینب نے ایک لمحے کو سوچا، پھر دھیرے سے کہا، آئینہ۔ دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ دوسرا دروازہ۔ ہاتھ۔ دوسرا دروازہ کسی پتھر کے ہاتھ کی طرح تھا، جیسے کوئی گرفت کر رہا ہو۔ اس نے کہا، میں دوں تو عزت، چھینوں تو رسوائی، میں نام کے بغیر کچھ نہیں، بتاؤ میں کیا ہوں؟ زینب نے دل ہی دل میں دعائیں پڑھیں اور بولی، طاقت۔ دوسرا دروازہ بھی کھل گیا مگر اس کے ساتھ ہی فرش کانپنے لگا اور ایک بھاری سانپ کمرے میں گر پڑا، مگر وہ زینب کو کچھ نہیں کہتا، بس سر ہلا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جیسے اسے سلام کر رہا ہو۔ تیسرا دروازہ۔ زنجیر۔ یہ دروازہ خالص لوہے کی زنجیروں سے ڈھکا ہوا تھا اور ان زنجیروں سے انسانی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازے نے کہا، میں قید کرتی ہوں جسم کو مگر آزاد کر دیتی ہوں سچائی کو، جب مجھے توڑا جائے دنیا بدل جاتی ہے، بتاؤ میں کیا ہوں؟ زینب کی سانسیں تیز ہو گئیں، وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، خوف۔ دروازے کی زنجیریں زمین پر گرنے لگیں جیسے کسی نے صدیوں پرانی قید توڑ دی۔ زہریلا تخت۔ تیسرے دروازے کے بعد زینب ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئی جہاں مرکز میں ایک تخت رکھا ہوا تھا، سیاہ رنگ کا، جس پر سبز داریاں تھیں اور وہ مسلسل ہلکی سی دھواں چھوڑ رہا تھا۔ تخت کے گرد 4 ستون تھے جن پر جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں، شیر، عقاب، سانپ اور بلی۔ اس وقت غیمور دوبارہ نمودار ہوا۔ وہ اب بوڑھا نہ لگتا تھا بلکہ نوجوان، طاقتور اور آنکھوں میں سرخی لیے ہوئے۔ اس نے کہا، یہی ہے وہ تخت جس پر بیٹھ کر دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ پیدا ہوتا ہے، مگر جو اس کے زہر کو قابو نہ کر سکے وہ اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ زینب نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، بیٹا، تخت کا راز طاقت نہیں، قربانی ہے۔ اور اسی لمحے کمرے کی دیواریں ٹوٹنے لگیں اور زینب کے سامنے ایک نئی راہ کھل گئی، ایک راستہ جو ماضی، حال اور مستقبل کو جوڑتا تھا۔ اللہ حافظ۔